ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، کافی دن کے بعد آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آیات مقدسہ آپ لوگوں کی خدمات میں حاضر کر دیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس آیت پر ہم اور آپ کو بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنی ہے۔ آیت سورہ بقرہ 79 آیت ہے۔ آیت اس طرح ہے: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سو ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ توجہ فرمائیں گے، غور فرمائیں گے، اس پر تدبر اور غور کریں گے آپ حضرات۔ سو ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، تاکہ اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت، بڑی خرابی اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی جنہوں نے لکھا اور کہہ دیا کہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کے جانب سے ہے، بس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج بڑی اہم آیت آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ رب کائنات اگر کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس کتاب میں نہ ہو اور اس کا ہم تذکرہ کریں، اس بات پر ہم بحث کریں، مباحثے کریں، تذکرہ کریں، اس بات پہ ہم لمبے لمبے مناظرے کریں، بحث کریں، تو یہ حق نہیں ہے ہمیں کہ اس میں نہیں ہے، جو بات اس میں نہیں ہے اس بات کے پیچھے ہم پڑھیں اور اس کے پیچھے ہم بحث و مباحثے کریں، تو یہ حق ہمیں حاصل بالکل نہیں ہے۔ ہمیں بات کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، فیصلے کرنے ہیں تو اسی سے کرنے ہیں، نصیحت کرنے ہیں تو اسی سے کرنی ہے، یعنی سارا کام اسی سے ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ بات جس کا ذکر اللہ نہیں کرتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ میرے دوست، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس بات کا تذکرہ کریں جس کا تذکرہ رب العالمین نے کیا نہ ہو، اس کا تذکرہ۔ اب دیکھیے آیت کا ذرا دوبارہ ملاحظہ آپ لوگ فرمائیں: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے کتاب۔
غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا۔ سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی کتاب لکھنے کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے کتاب لکھنے کے بعد کیا کیا؟ ثم پھر یقولون، وہ کہتے ہیں، لکھا بھی اور کہہ بھی رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ یعنی وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کر لیں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو ہلاکت ہے، خرابی ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم، اور خرابی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت سے ہم اور آپ ذرا غور کریں، اس سے پتہ چلتا ہے، یہ آیت ہمیں بتا رہا ہے، اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، یہ آیت ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے کتابیں، حدیثیں، جو بھی ہو سکا لکھی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ایک دم یہ صاف ہو گیا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی، حدیثوں کو لکھا، واقعہ لکھے، اب اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے، لکھنے والوں نے لکھا اور کہہ دیا کہ اللہ کے طرف سے ہے۔ اگر نہیں، ایسا نہیں فعل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا خبر ہمیں دے رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے جانب سے، اپنے ہاتھوں سے لکھی کتاب اور پھر کہہ دیا کہ اللہ کے جانب سے ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جانب سے جو ٹھپا لگی ہوئی کتاب ہے وہ یہ ہے، اس کو کسی نے نہیں لکھا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ لکھ پائے گا۔ لکھا کیا؟ حدیثوں کو لکھا، واقعہ لکھے، اور نبی کا نام جوڑ دیا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک دم یہ آیات صاف بتا رہا ہے کہ لوگوں نے کتابیں لکھی اور کہہ دیا کہ اللہ کے جانب سے ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی کہ یہ راہ نجات صرف یہ کتاب، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ کیونکہ کون سی کتاب؟ اس کے علاوہ ساری کتابیں تو لوگوں نے لکھا ہے، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کے جانب سے ہے۔ تو میں کیسے مان لوں اللہ کے جانب سے؟ اللہ تعالیٰ تو کلیئر کر رہا ہے کہ لوگوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے کتاب اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کے جانب سے ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ قوم، یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ ایک بڑا عالم، بڑا مفتی بن جاتا ہے اور وہ ایک لائبریری کتاب لکھ کر کے بھر دیتا ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کو چھوڑ کر کے وہ مفتی کے لکھے ہوئے کتاب جو ایک لائبریری کتاب بھر دیا ہے، اس کتاب کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کے پیچھے ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ فلاں مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے، فلاں امام صاحب نے وہ لکھا ہے، فلاں مسلک کے امام نے یہ لکھا ہے۔ ہم وہاں کیا کرتے ہیں؟ پاگل ہو جاتے ہیں، ہم وہاں اپنی دماغ کو خراب کرتے ہیں، جبکہ ہم کو ان باتوں پہ الجھنا ہی نہیں ہے، ہم کو اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے نذیر و بشیر یہ ہے، یہ کتاب ہمارے لیے بشیر، نذیر، سب کچھ، ہدایت، بشارت، سب کچھ یہ کتاب ہے۔
اسی لیے اس کتاب سے باہر ہم کہتے ہیں، بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ اس کتاب کے باہر جانا مطلب خطرے سے خالی نہیں ہے میرے دوست، نقصان سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کی کتاب قرآن ہے، قرآن کے باہر نہ ہدایت ہے نہ اسلام ہے۔ کیونکہ لوگوں نے اب بتائیے نا، ایک مولوی کی 36 جلدوں میں کتابیں ہیں۔ اب بتائیے دنیا میں کتنی مفتیان کرام ہیں اور سبوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تم کتنے کتابیں پڑھ سکتے ہو میرے بھائیوں؟ تم کتنی کتابوں کو پڑھو گے؟ کتنی کتابوں کو پڑھ سکتے ہو؟ جب تک، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا فرقہ جو ہے، میرے فرقہ والا حدیث میں پورا پڑھ ہی نہیں پایا ہوں، دوسرا فرقہ شیعہ ہے، اس کی کتاب میں ابھی تک پڑھ ہی نہیں پایا ہوں، تیسرا فرقہ بریلوی ہے، اعلیٰ حضرت کے اتنے سارے کتابیں ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی میں پڑھ ہی نہیں سکتا، تو میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سی جماعت صحیح ہے؟ دماغ خراب ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کے باہر نکالنا، اس کتاب کے باہر جانا بولے تو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی کتاب پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، اسی کتاب کو ہم کو پڑھنا ہے یقین کے ساتھ، اور اسی کتاب میں جو بھی احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہی آیت پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اب ہم اور آپ اس پر آپ بھی ذرا بڑے غور کریں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی دیکھیں۔ میں کہہ رہا ہوں تو کوئی گارنٹی، کوئی ضروری نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ بھی ویریفائی کریں میرے دوست، آپ بھی قرآن پڑھیں، کیونکہ آپ اگر قرآن سے دور ہیں، قرآن کی آیات سے دور ہیں، تو آپ بھی اندھیرے میں ہیں، آپ بھی اندھیرے میں ہیں۔ چاہے آپ کتنے کتابیں پڑھ لیجئے، قرآن کے علاوہ کتنی بھی کتابیں پڑھ لیجئے، آپ کو سوائے گمراہی کے ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ ہدایت کی کتاب قرآن ہے، قرآن سے ہی آپ کو ہدایت ملنے والی ہے۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان آیات کو ذرا مطالعہ کریں، ذرا دیکھیں کہ واقع اللہ تعالی ہمارے لیے کیا پیغام دے رہا ہے اس آیت میں۔ تو میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ یہ آیت آپ ضرور دیکھیں گے، اپنے جس بھاشا سے ہو اس کو اپنی زندگی میں لائیں، مطالعے میں لائیں، اور اپنی زندگی میں قرآن لانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ اور میں یہ بھی بار بار کہتا ہوں کہ عربی سیکھیں، عربی تھوڑا سیکھیں۔ اگر ایک دن میں ایک شبد اگر آپ نے یاد کیا، ایک الفاظ اگر سیکھے، تو 1 مہینے میں 30 الفاظ آپ نے سیکھ لیے، 2 مہینے میں 60 الفاظ آپ نے سیکھ لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے، اب بتائیے، آپ جب سیکھتے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو جب آپ عربی سیکھیں گے، اس لیے عربی سیکھنی ہے تاکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے، کیونکہ قرآن نہ تو آپ کو دیوبندی سکھائے گا، سمجھائے گا، نہ تو آپ کو بریلی سمجھائے گا، نہ تو آپ کو شیعہ سمجھائے گا، نہ تو آپ کو اہل حدیث سمجھائے گا۔ وہ سمجھائے گا تو اپنی جماعت سمجھائے گا، اپنا فرقہ سمجھائے گا، اپنا مذہب سمجھائے گا، اپنا مسلک سمجھائے گا۔ وہ قرآن اگر سمجھایا ہوتا میرے بھائیوں، تو یہ اتنے فرقے نہیں ہوتے، اتنے جماعتیں نہیں ہوتی، یہ الگ الگ ٹولیوں میں نہیں بٹے ہوئے ہوتے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ رجوع اللہ کریں، یعنی قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو بھی عربی سے جوڑیں، تاکہ اللہ کی بات میرے دوست سمجھ میں آ جائے، تاکہ اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے میرے دوست، تاکہ اللہ کا میسج ہم سمجھ جائیں کہ اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم کو کیا حکم دے رہا ہے، کیا چیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور کس چیز سے منع کر رہا ہے۔
تو یہ سارا چیز ہم کب جانیں گے؟ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے میرے دوست. کیونکہ اگر آپ مفتی سے پوچھیں گے تو فلاں مفتی فلاں قسم کا جواب دے گا، اس فرقے کا مفتی وہ اپنے حساب سے جواب دے گا. آپ کو یقین نہیں ہوگا، ہم کو بھی یقین نہیں ہوگا. اس لیے یقین والی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جو ٹھپا لگا ہے وہ قرآن میں لگا ہے. اس لیے قرآن کی طرف رجوع کریں اپنے آپ کو، اور رجوع اللہ ہو جائیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں میرے دوست. اللہ تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے میرے دوست. لیکن رجوع اللہ ہونا ہوگا، ڈائریکشن آپ کو صحیح کرنا ہوگا. ڈائریکشن اگر ہمارا غلط ہے تو ہم کتنی عبادات کر لیں کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے میرے دوست، کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا ہے. تو میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کا پابند ہو جائے.